عزیز طلباء و طالبات آف کلاس 11th السلام علیکم۔ آج کا ہمارا دوسرا لیسن ہے اسی نظم سے، نظم خود ستائی سے۔ پیج نمبر ہے یہ نصابی کتاب کا 179۔ جی ہاں بیٹے، اس پیج پر ہم اس نظم کے کوشچن سوالات وضاحت دے رہے ہیں۔ تو اس لیسن میں ہم کوشچن نمبر 3 اس مشقی سوالات میں سے اس نظم کا کوشچن نمبر 3 جو ہے، کوشچن ہے نظم خود ستائی کا خلاصہ لکھیے، یعنی اس کا جسٹ دینا ہے، خلاصہ دینا ہے اس نظم میں ہم نے کیا پڑھا ہے، کیا سمجھا ہے۔ تو بیٹے، نظم خود ستائی کا خلاصہ ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ اس نظم میں ہم نے یہی سمجھا ہے، یہی پڑھا ہے کہ ہر کوئی لوگ، یہ نظم مولانا الطاف حسین حالی صاحب کی یہ نظم اس حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے کہ دنیا میں ہر ایک انسان اپنی تعریف کرنے کا خواہاں ہوتا ہے، خود ستائی کا عادی ہوتا ہے، چاہے یہ خود ستائی، چاہے یہ تعریف وہ خود اپنی زبانی سے کر لیتا ہے یا کسی اور کی زبانی سے سننے کا خواہاں ہوتا ہے۔ تو اور اس خود ستائی کا ہر ایک کا اپنا اپنا الگ الگ انداز ہوتا ہے، الگ الگ طریقہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے نظم میں پڑھا ہے کہ کوئی کم عقل جو ہو، جو کوئی سیدھا سادہ ہو، جو خرد زیور خرد سے، عقل کے زیور سے مارا ہو، خالی ہو، تو وہ سیدھے سادے الفاظ میں صاف صاف اپنی تعریف کر لیتا ہے۔ تو جو لوگ اس کے برعکس، کوئی جو اپنے آپ کو ذرا عقل مند، ذرا ہوشیار سمجھتا ہے، تو وہ اپنی تعریف پردے میں مختلف اندازوں سے کئی طرح سے اپنی تعریف کر لیتا ہے، تاکہ دوسروں کو یہ سمجھ نہ آئے کہ وہ اپنی تعریف کر لیتا ہے اپنی زبانی سے۔ تو اسی طرح کوئی اپنی سخاوت کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ میرے گھر میں ایک ہی کمبل تھا تو میں نے وہ بھی سائل کو دے دیا۔ تو کوئی اپنی عقل مندی کے پردے میں اپنی کنجوسی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، چھپانا چاہتا ہے، تو یہ کہہ کر کہ میں نے سائل کے جیب میں اس کے پیسے دکھا کر اس کو شرمندہ کر لیا۔ تو یہ الگ الگ طریقے ان کے اپنی تعریف کرنے کے۔ کوئی اپنی عقل مندی دکھاتا ہے اس میں اور اپنی کنجوسی کو چھپانا چاہتا ہے، تو کوئی اپنی سخاوت کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی طرح کچھ لوگ اپنے ہم وطنوں، اپنے وطن کے لوگوں کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ شاید وہ بھی انہی کے زمرے میں، انہی میں ان کا شمار بھی ہو جائے۔ تو کوئی اپنے قوم کی اس لیے نکتہ چینی کرتے ہیں، تو کچھ لوگ اپنے قوم کی اس لیے نکتہ چینی کرتے ہیں تاکہ وہ ان میں سے انصاف والے کہلائے جائیں، تاکہ ان کی بڑائی ان میں سے وہ ان سے برتر کہلائے جائے۔ تو کوئی اپنے آپ کو سچا قرار دینے کے لیے، سچا قرار دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ہم میں سچ بولنے کا عیب ہے۔ ایک طرح سے وہ اصل میں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم سچ بولنے والے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم میں تو سچ بولنے کا عیب ہے۔ تو کوئی کسی دوسرے کو خوش آمد کر کے، کسی دوسرے کی خوش آمد کر کے اس کو بڑا کہہ کر پھسلاتے ہیں، یعنی اپنا ہنر دکھا کر دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنا یہ عیب چھپاتا ہے دوسرے یہ دکھا کر کہ مجھ میں یہ ہنر ہے۔ تو کوئی اسی طرح کوئی جب کوئی اپنی تعریف کسی دوسرے کی زبانی سنتا ہے، تو کوئی چپ چاپ یہ تعریفیں سن کر اسی پر قناعت کرتا ہے جو کچھ اس کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو کوئی
اپنی تعریف اور سننے کا خواہاں ہوتا ہے، مزید تعریف کرانے کا خواہاں ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں اس تعریف کرنے والے سے کہ یہ آپ کا بڑا پن ہے، یہ آپ کا بڑا پن ہے جو آپ مجھ خاکسار کو اتنی بڑائی یا اتنا بڑا پن دیتے ہو، ورنہ مجھ میں اس قابل ہے ہی، مجھ میں یہ صفات یہ گن ہے ہی نہیں۔ اصل میں مقصد ہوتا ہے اس خوش آمد کا کہ وہ اور تعریف کر لے اس انسان کی۔ تو اسی طرح کسی کو دکھایا گیا ہے کہ کوئی کتنا سادہ لوا ہے کہ ہر کسی کی تعریف کر لیتا ہے، چاہے اس میں عیب بھی ہوں لیکن وہ ہر کسی کی تعریف کرتا ہے۔ تو کسی کو دکھایا گیا ہے نظم میں کہ چاہے کوئی کتنا ہی اچھا بھی ہو لیکن وہ اس کی عیب جوئی ہی کرتا رہتا ہے، تو وہ اس کی عیب جوئی ہی کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں آخر میں حالی صاحب کہ اس خاک کے پتلے یعنی اس انسان میں اگر یہ خود ستائی کا جذبہ نہ ہوتا، یہ خود ستائی کا عیب نہ ہوتا، یہ خود ستائی کی بیماری نہ ہوتی، تو وہ کسی کی غیبت ہی نہیں کرتا، کسی کو برا بھلا ہی نہیں کہتا، یا کسی کی تعریف ہی نہیں کرتا، چاہے یہ تعریف یا یہ برائی سچی ہو یا جھوٹی۔ لیکن اگر انسان میں یہ اپنی تعریف خود کرنے کی خواہش نہ ہوتا تو وہ کسی اور کی تعریف یا برائیاں ہی نہیں کہتا۔ الغرض یعنی مختصراً چاہے اس دنیا میں کوئی جاہل ہو یا حکیم ہو یعنی عقل مند ہو، تو ہر کسی کو اس دنیا میں ہر کوئی اس دنیا میں اس خودی کے آزار میں مبتلا ہے، اپنی تعریف کرنے کے اس بیماری میں، اس تکلیف میں مبتلا ہے۔ اصل مقصد ہے اس نظم کا یہی کہ اپنی تعریف خود نہیں کرنی چاہیے، کوئی اور کا اپنے آپ میں وہ گن پیدا کرنی چاہیے، خود ستا نہیں بننا چاہیے، بلکہ اپنے میں وہ گن پیدا کرنی چاہیے کہ لوگ اس کی تعریف کر لیں۔ جی ہاں بیٹی، اس وقت اتنا ہی اس لیسن میں۔ اللہ نگہبان، والسلام۔